ہیں, چینی, پتی, دالیں, آئل جو ہے وہ سستا مل جاتا ہے. تو اکثر جو ہمارے ایسے دیہڑی دار طبقہ ہے یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ یوٹیلیٹی اسٹور سے جو ہے وہ خریداری کر لیا کرتے تھے. لیکن اب یوٹیلیٹی اسٹور کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات یہ ہو گئے ہیں جناب کہ ریلیف کی بجائے تکلیف سامنے آ گئی ہے. اور تکلیف یہ ہوئی ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. اب یہ اضافہ جب ہوا تو ایک دم عوام پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ بوم کی طرح جو ہے وہ یہ خبر جو ہے وہ گری ہے. اب عوام جو ہے وہ پریشان ہے, بے حال ہے, تکلیف میں ہے. آلریڈی لوگوں کے کاروبار نہیں ہے, لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ ویسے ہی بیچارہ جو ہے فرسٹریٹ ہے. یہاں لوگوں کے لیے جو ہے وہ آگے چلنے کے مواقع اور معاملات جو ہے وہ سیٹل نہیں ہے. اس پر اگر آپ کو آئل, چینی, پتی, دالیں جو آپ کی ریگولر روٹین کا حصہ ہے جس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی انسان نہیں چل سکتا, ظاہر ہے اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے, گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ یہ کسی بوم سے جو ہے وہ گرنے سے جو ہے وہ کم یہ خبر نہیں ہوتی ہے. اب آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ کتنے روپے جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں. تفصیل کے مطابق درجہ دوم کا, میں پہلے درجے کی بات نہیں کر رہی, کہ اسٹینڈرڈ کا جو آئل ہے یہ وہ آئل ہے جو عام ہماری مڈل کلاس لوگ یا ویسے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. کوکنگ آئل کا 3 لیٹر پیک جو ہے وہ 30 روپے تک مہنگا کر دیا ہے. کوکنگ آئل پیکٹ کی قیمت جو ہے وہ 1285 روپے سے بڑھا کر 1315 روپے کر دی گئی ہے. اور نوڈلز جو ہے وہ بھی مہنگے کر دیے گئے, بچے جو استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں, قیمت اس کی 36 روپے سے بڑھا کر 38 روپے کر دی گئی ہے. 40 روپے کا مطلب تک جو ہے وہ یہ بڑھ گیا ہوا ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پہ مختلف برانڈز کے صرف کی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے. مختلف برانڈز کے برتن دھونے والے صابن 2 سے 6 روپے تک مہنگے ہو چکے ہیں. ٹماٹو کیچپ 15 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے. قیمت 228 سے بڑھا کر 243 روپے تک چلی گئی ہے. مختلف کمپنیوں کے شیمپوز کی قیمت میں 15 روپے ڈائریکٹ اضافہ ہو گیا اور اس کی قیمت جو ہے 304 روپے سے بڑھا کر 319 روپے تک پہنچ چکی ہے. مختلف کمپنیوں کے صابن جو ڈیلی کی روٹین کا حصہ ہیں, شیمپو, صابن, ٹوتھ پیسٹ, یہ سب چیزیں, ان تمام کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اور یہ کوئی 2-3 روپے کا اضافہ نہیں ہوا, 5-5, 10-10 کا بھی نہیں, 15-15, 20-20 روپے کا اضافہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور صابن کی قیمت 52 روپے کلو سے بڑھا کر 54 روپے کلو جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب بھی اب حکومت جو ہے وہ شہریوں کے ان حوالے سے جو ہے وہ پریشان ہے. اب شہری جو ہے وہ حکومت کے اس اقدام کو جو ہے وہ کیا کرے, مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ہی ہاں پہ چلی جا رہی ہے. پنجاب حکومت کی کارکردگی کی رپورٹ آج وہ پیش کریں گے, بہت بے ضابطگیاں ہیں, بہت سارے معاملات بھی ہیں. لیکن اب اگر حکومت کی اگر ہم بات کر لیں کہ شہری جو ہے وہ کس قدر پریشان ہے, تو اس پہ ہمارے اینالسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر کالمسٹ بھی ہیں. آپ ان کے کالم جو ہے وہ اخبار میں پڑھتے بھی رہتے ہیں اور بڑی جو ہے وہ عوام دوست جو ہے وہ ان کی قلم ہے اور ہمیشہ جو ہے ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے میاں حبیب صاحب نے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہی سچویشن اور صورتحال کے معاملات اور حالات ایسے ہی رہے تو پھر آگے ایک عام آدمی کے لیے تو میرا خیال سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. السلام علیکم میاں حبیب صاحب. وعلیکم السلام. سر, یہ تو یوٹیلیٹی اسٹور ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ایک عام آدمی خریداری کر سکتا تھا اور وہاں کچھ کم قیمت پر چیزیں جو ہے میسر آتی تھی. اب تو یوٹیلیٹی اسٹور والے جو ہے وہ وہاں کی جو قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں, 15-15, 20-20 روپے کا اضافہ ایک ساتھ نظر آ رہا ہے. تو یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ اور یہاں تو حکومت ہمیشہ سے کہتی ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ ہر چیز ملتی ہے, سستی ملتی ہے. اب یوٹیلیٹی اسٹور بھر گئے ہیں. جب چیزیں سستی ہوئی تھی تو یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے وہ خالی ہو گئے تھے, یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آیا. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یوٹیلیٹی اسٹور کا کنسپٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہاں بازار سے رائتی مرتبے پر جو عام لوگ ہیں, جو آپ سمجھیں کہ مستقیم ہیں, مڈل کلاس کے, لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ ان کے لیے سستی اشیاء دستیاب ہیں. یہ امیر لوگوں کے اسٹور نہیں ہے, یہ غریب لوگوں کے لیے اسٹور نہیں. اور یہاں ان کے ملازمین پر حکومت جو ہے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے تنخواہوں کی مد میں. تو لیکن انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں بھی ہمیں بہت ساری بے ضابطگیاں نظر آتی ہیں. ایک تو جب یہ بلک میں چیزیں خریدتے ہیں نا تو اس میں بہت زیادہ کرپشن کی ہمیں جو ہے وہ اطلاعات ملتی رہتی ہے. اور اس کا کئی دفعہ انکوائریاں بھی ہوئی, کئی لوگ معطل بھی ہوئے, کئی لوگ کو جو ہے وہ جرمانے بھی کیے گئے, کچھ کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا. لیکن آج تک جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی درستگی ہوئی ہے. سر, یہ تو امپلیمنٹیشن سب ہو گئی ہیں, یہ نوٹیفیکیشن تو جاری ہو چکے ہیں. اب عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پیچھے اصل میں بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ کرپشن ہے.
لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حکومتی ادارہ ہے، حکومت جو ہے وہ خود سبسڈائز کر کے چیزیں ہم تک پہنچانا چاہتی ہے، لیکن اگر وہی جو ہے بغیر کسی سوچے سمجھے کہ پتہ نہیں اب کون لوگ ہیں جنہوں نے یا تو حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے یہ چیزوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور ایک تو یہ بھی ہمیں شکایت ملتی ہے سب اسٹینڈرڈ چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حکومت نے طے کیے تھے نرخ ہے ان کے علاوہ اب جو ہے ان میں اضافہ کر دیا جائے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، عوام کو نچوڑنے والی بات ہے، اور اس پر حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کن لوگوں کے سر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک کووڈ کی وجہ سے جو کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار میں معاملات خراب ہوئے، ابھی تک لوگ اس کو ریکور نہیں کر پائے، اور آگے آنے والے پورے سال میں یہ ریکوری نہیں ہونے والی، جتنا نقصان جو ہے پچھلے 6-7 مہینے میں ہوا ہے ڈیمیج کیا ہے وہ اتنی جلدی ریکوریبل نہیں ہے، اس کو کم از کم جو ہے ایک سال لگے گا لوگوں کو اپنے اس روٹین میں آنے کے لیے، لیکن اصل بات یہ کہ یہ یوٹیلٹی اسٹور پر تو چیزیں جو ہے نا یہ کوئی ایسی کی چیزیں نہیں ہے، یہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر اگر آپ جو ہے ان کی قیمتیں بڑھا دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو فوری طور پر اس کا افیکٹ جو ہے وہ عام لوگوں یہ پر پڑے گا، اور پہلے ہی ان کے پاس سر یہ لوگ کہتے ہیں ہم قرض ادا کر رہے ہیں، ہم دوسرے ممالک کا قرض ادا کر رہے ہیں، جو ہم نے قرضے لیے وہ ہم نے ادا کرنے، انہوں نے کہاں سے ادا کرنے، یہ تو عوام ادا کر رہی ہے۔ جی بالکل درست ہے، وہ حکمرانوں نے کوئی اپنے گھر سے تھوڑی ادا کر لیتے ہیں، تو سارا بوجھ جو ہے وہ ہم پر ڈال دیتے ہیں، دیکھیے آپ لگژری اشیاء پر جو ہے نا وہ آئٹم پر آپ قیمتیں بڑھا سکتے ہیں، اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ہے نا عام آدمی کی جیب پر بوجھ ڈالنا یہ بڑی سخت زیادتی ہے، کہتے ہیں نا مرے کو مارے شاہ مدار، تو یہ تو پہلے نظام پسے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ اور مزید مہنگائی کا بوجھ لاد دیں گے تو یہ بیچارے اور کس کا رہ جائیں گے، کہاں کس کے پاس جائیں گے، کہاں سے وہ اپنی ضرورتیں پورے، حکومت کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور میں آپ کی وساطوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ اشیاء کی قیمتوں پر نظر ثانی کی جائے اور پرانی قیمتیں بحال کی جائے، اس کا ایک اور خرچ بھی ہوگا اگر حکومت نے ایسا نہ کیا تو عام بازار میں بکنے والی اشیاء جو ہے وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی، لوگ جو ہیں وہ سرکاری اداروں کو فالو کرتے ہیں۔ ہو چکی ہیں سر، ہو چکی ہیں۔ میاں حبیب صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے جو ہے وہ میرے پروگرام کے توسط سے ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے اپیل گورنمنٹ سے کی ہے، اور میری بھی یہی اپیل ہے کہ ایک عام آدمی اور ایک غریب آدمی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ چیزیں جو ہے وہ سستی کیجیے جو اس کی روزمرہ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ شیمپو ہے، دالیں ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ چیزیں جن میں آپ نے 20-20 25-25 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یوٹیلیٹی سٹور پر اتنی چیزیں سستی ہوتی ہیں اور وہاں پر جو ہے مہنگائی اس حد تک بڑھ جائے گی، تو پھر عام سٹورز پہ جہاں سے جو ہے وہ عام عوام جو ہے وہ کام چیزیں جو ہے وہ لے رہی ہے عام روٹین کی، تو وہاں پر جو ہے وہ کتنی مہنگائی جو ہے وہ اس ٹائم ہو چکی ہے۔ اب یہ تو وہ جانتے ہیں کہ جو خود سے جو ہے وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک رات وہ